کبھی ماضی کے زمانے کے اندر امت نے یہ بات سوچی تھی اور ان کے دل و دماغ سے یہ بات گزری بھی تھی کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا جب ایسی محفلیں برپا کی جائیں گی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی ہوگا، اس میں گرامی ہوگا، اللہ کے محبوب کے نام کے اوپر عورتیں رقص کریں گی، عورتیں ڈانس کریں گی، گانے بجائے جائیں گے، ڈھول ڈمکا ہوگا، تماشا ہوگا، اور دنیا تماشا دیکھے گی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ امتی ہے، یہ امت کا یہ حال ہے۔ آخر اس گناہ کو کس نے شروع کیا؟ کیسے ابتدا ہوئی؟ کیا پبلک مجرم ہے؟ عوام مجرم ہے؟ پبلک اور عوام کا جرم ہوگا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن جو لوگ ان چیزوں کو پروموٹ کرتے ہیں، رواج دیتے ہیں، ان چیزوں کو اجاگر کرتے ہیں، آخر قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کیا منہ دکھائیں گے؟ میدان محشر میں کیا ان کا حال بنے گا؟ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بابرکت محفل، جس محفل میں حضور کے شاگرد یوں سر جھکا کے بیٹھتے تھے، ادب کی محفل، احترام کی محفل، محبت کی محفل، چاہت کی محفل، ایسی محفل، ایسی مجالس کہ جن مجالس میں اتنا سناٹا کہ ذرہ برابر سرسراہٹ کی آواز بھی کسی کو نہ سنائی دے، یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد، اللہ کے نبی کا تذکرہ، حضور کے سے محبت کا اظہار۔ اس سے ہٹ کر امت کو جس لائن پر چڑھا دیا گیا، جس راستے پر چڑھا دیا گیا، ابھی تو یہاں تک پہنچی ہے امت، کیا کوئی تصور کر سکتا تھا کہ اللہ کا گھر ہو اور اللہ کے گھر کا دروازہ ہو اور دروازے کے سامنے بد اخلاق عورتیں ناچ رہی ہوں اور ارد گرد تماشبین اکٹھے ہوئے ہوں اور ڈھول بج رہا ہو اور ساز بج رہا ہو اور میوزک بج رہا ہو اور بنگڑے ڈال رہے ہو، اور نام کس کا لیا جا رہا ہو؟ نام آمنہ کے لال کا لیا۔ کبھی سوچا تھا کہ یہاں تک بھی معاملہ پہنچے گا؟ راولپنڈی کی مسجد دیکھی آپ نے، اکثر دیکھی ہوگی آپ، ایک دروازے کے اوپر یہ تماشا لگا ہوا۔ اب فرق کتنا رہ گیا؟ فرق بس اتنا رہ گیا کہ دروازے سے محراب تک آنا باقی ہے، اور جو باقی ہے وہ بھی اگر رویے ہمارے یہی رہے، سوچ ہماری یہی رہی، تو جلد آپ دیکھیں گے کہ یہ تماشا بھی لگنے والا ہے۔ کون سا راستہ ہم نے اختیار کر لیا ہے؟ کس راستے کا ہم نے انتخاب کیا؟ کیا کوئی سنبھالنے والا نہیں؟ ان بیڑوں کا کوئی چرواہا نہیں؟ ان بکریوں کا کوئی رکھوالا نہیں؟ جو بکریاں اور بھیڑیں بغیر کسی چرواہے کے، بغیر کسی مالک کے باہر نکلیں گی تو پھر چیتے اور شیر ان پہ حملہ تو کریں گے، تباہی تو ہوگی، بربادی تو ہوگی۔ اور بربادی کا میں نے عرض کیا، جتنا مجرم عام آدمی نہیں ہے، پبلک نہیں ہے، عوام اتنی مجرم نہیں ہے جتنی ان ممبروں پر بیٹھنے والے وہ لوگ ہیں کہ جن کا سراپا سارے کا سارا ظاہر میں سنت کے مطابق، پگڑی بھی باندھی ہوئی ہے، ریش مبارک بھی سنت کے مطابق ہے، لباس بھی سنت کے مطابق، ساری چیزیں سنت کے مطابق، لیکن جب زبان کھلتی ہے تو زبان سے آگ کے شعلے نکلتے، آگ کے شعلے نکلتے، نام اللہ کے نبی کا اور گالیاں اللہ کے نبی کی امت کو۔ کیا یہ عشق ہے؟ کیا یہ محبت ہے؟ کیا یہ حضور کے ساتھ رشتہ ہے جس حضور نے اپنے امتی کو پابند کیا کہ کسی مسلمان کو گالی دینا فسق ہے، فسق، وقتالہ کفر، قتل کرنا کفر ہے۔ آج جس چیز کو ہم عشق کا نام دے رہے ہیں، یہ عشق نہیں، یہ فسق ہے، فسق۔ آج کا عاشق عاشق نہیں نظر آ رہا، فاسق نظر آ رہا ہے، فاسق نظر آ رہا ہے۔ صحیح رہنمائی لوگوں کی نہ کرنے والے قیامت کے دن سب سے پہلے مجرم وہ ہوں گے کہ جو لوگ برائی کی بنیاد اچھائی کی صورت میں کرتے ہیں، خوبصورتی کی صورت میں کرتے ہیں۔ امت کا بڑا طبقہ، ہر مکتبہ فکر کا بڑا طبقہ اس وقت ایسے سر جھکا کر، شرم سے سر جھکا کے بیٹھا ہوا ہے۔ یہ کیا ہو رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی، اس میں گرامی، اور پورے ملک کے اندر کیا ہو رہا؟
اور یہ لوگ کہاں تک اس امت کو لے جائیں گے؟ کہاں تک جا کے رکیں گے؟ کوئی بریک بھی ہے یا نہیں ہے؟ کوئی اسٹاپ بھی ہے یا نہیں؟ محبت میں ہو جو صداقت تو انور اطاعت پہ آتی ہے خود ہی طبیعت، خود ہی طبیعت۔ اگر سچی محبت ہو نا تو انسان اللہ کے محبوب کے قدموں کی طرف بڑھے گا، وہ کسی اور طرف نہیں بڑھے گا، کسی اور طرف نہیں جائے گا، محبوب کے قدموں کی طرف بڑھے گا۔ محبت میں ہو جو صداقت تو انور اطاعت پہ آتی ہے خود ہی طبیعت۔ محبت محبت کہے جا رہے ہو، محبت کا تم نے تقاضا نہ دیکھا، محبت محبت کہے جا رہے ہو، محبت کا تم نے تقاضا نہ دیکھا۔ سب سے مقدس جگہ اس دھرتی کے اوپر یہ مساجد ہیں، جہاں آپ حاضر ہوئے اللہ کے دربار میں، اس سے مقدس جگہ کوئی نہیں ہے۔ اللہ کے محبوب سے پوچھا گیا کہ ساری کی ساری کائنات کے اوپر سب سے زیادہ مقدس جگہ کون ہے اور سب سے زیادہ بری جگہ کون؟ حضور خاموش، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم خاموش۔ تھوڑی دیر کے بعد جبرائیل امین آئے، حضور نے یہی سوال جبرائیل امین سے، جبرائیل خاموش، واپس چلے گئے۔ اور واپس جا کر جب پھر واپس آئے تو پھر رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اللہ کے محبوب آج میں اللہ کی ذات کے اتنا قریب ہوا، اتنا قریب ہوا، اتنا قریب ہوا کہ اس سے زیادہ قربت اس سے پہلے مجھے نصیب نہیں ہوئی۔ اللہ نے مجھے قریب کیا، قریب کیا، قریب کیا۔ 70,000 پردے جب رہ گئے تو اللہ تعالیٰ نے مجھے فرمایا کہ جاؤ میرے محبوب کو یہ بتا دو، ان کی خدمت میں یہ عرض کر دو کہ اس دھرتی کے اوپر سب سے زیادہ مقدس جگہ اللہ کا گھر ہے، مسجد ہے، اور سب سے بری جگہ بازار ہے۔ کیا جو سب سے زیادہ مقدس جگہ اللہ نے قرار دی ہے، اللہ کے محبوب کا تذکرہ اور ذکر یہاں نہیں ہو سکتا، ہر مسجد میں نہیں ہو سکتا، ہر چھوٹی مسجد میں، ہر بڑی مسجد میں جب اللہ کے محبوب کا تذکرہ مسجد میں ہوگا، ان پر درود و سلام کی محفل مسجد میں ہوگی، ان کی سیرت کو مسجد میں بیان کیا جا رہا، تو آپ دیکھیں اس وقت کس طرح سناٹا چھایا ہوا ہے، کس طرح آپ ادب سے بیٹھے ہوئے ہیں، احترام سے بیٹھے ہوئے ہیں، قبلہ رو ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں، باوضو ہو کے بیٹھے ہوئے۔ ہے کوئی ایسی بات کہ کل آپ پہ کوئی انگلی اٹھا دے کہ یہ کیوں آپ نے کر دیا، یہ کیسے آپ نے کر دیا، یہ نہیں کرنا چاہیے تھا تو کر دیا؟ کتنا اچھا طریقہ کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد اس انداز سے منائیں، حضور کا ذکر و تذکرہ اس انداز سے کریں۔ ویسے تو سارا سال ہر گھڑی کرتے رہیں، آتے ہوئے، جاتے ہوئے، اٹھتے ہوئے، بیٹھتے ہوئے، دیکھتے سنتے ہوئے، کھاتے پیتے ہوئے، لین دین اور تجارت میں کیا کوئی مشکل جملہ ہے یہ؟ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کتنا آسان جملہ ہے، کتنا پیارا جملہ ہے، آقا کا سکھایا ہوا جملہ ہے۔ السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ نماز کے اندر پڑھتے ہیں، تحیات میں پڑھتے ہیں۔ 24 گھنٹے آتے جاتے اٹھتے بیٹھتے اگر ہم اللہ کے نبی کی محفل، اللہ کے نبی کا ذکر، اللہ کے نبی کی یاد کریں تو کون ہمیں روکتا ہے؟ کون ہمیں منع کرتا ہے؟ یقینی مخصوص دن کے اندر کریں تو اپنے دل سے یہ کہیں آج میں نے رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر اتنے 1000 مرتبہ درود پڑھنا۔ کوئی روکے گا آپ کو؟ بعض عاشق تو ایسے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ ایک دن میں لاکھوں مرتبہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود بھیجتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں، تذکرہ کرتے ہیں۔ لیکن یہ تذکرہ تبھی قابل قبول ہوگا کہ کسی غلط رویے کا شکار نہیں ہوگا۔ اگر طریقہ کار ہم نے غلط اپنا لیا تو قیامت کے دن اللہ کے نبی کی سفارش اور شفاعت ہمیں نصیب نہیں ہو سکتی۔ اس لیے ان لوگوں کو خاص کر غور کرنا چاہیے کہ جن کے رویے کو دیکھ کر آج امت علماء سے متنفر ہو چکی ہے، علماء سے دور ہو چکی ہے۔ نیک متقی پرہیزگار اور جید اور بڑے عالم اس بات پر بڑے پریشان ہیں۔ امت ایسے تو متنفر نہیں ہوئی، امت ہمارے رویے کو دیکھ کر متنفر ہوئی ہے کہ یہ علماء ہمیں یہ راستہ بتا رہے ہیں، یہ راستہ بتا رہے ہیں، یہ راستہ بتا رہے ہیں جو راستہ دین سے دور، اللہ سے دور، اللہ کے حبیب سے دور لے جاتا ہے، قریب نہیں لاتا۔ تو پھر اسی طرح لوگ دین سے اور اہل دین سے دور ہوتے گئے تو پھر دین تو زندگیوں سے نکل جائے گا، خرافات زندگیوں میں آ جائیں گی، توہمات زندگیوں میں آ جائیں گی۔ یہود و نصارہ کا جو دین چینج ہوا ہے، بدلا ہے، وہ طریقہ کار یہی ہوا ہے۔ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ۔ قرآن حکیم کے اندر اللہ تعالیٰ نے بتایا ان کے پیر، ان کے مولوی
ایسے مقدس بن گئے کہ انہوں نے اپنے آپ کو رب بنا لیا ہے. وہ اپنی پوجا پرستش تو کرتے ہیں لیکن اللہ کی پوجا پرستش کرنے کے لیے دعوت نہیں دی. مجھے مانو مجھے مانو مجھے مانو. آج میڈیا کے اوپر کیا ہے؟ میرے فالوور اتنے ہونے چاہیے, مجھے فالو کرو مجھے فالو کرو مجھے فالو کرو. انبیاء کا طریقہ کیا تھا؟ اللہ کی طرف آؤ اللہ کی طرف آؤ اللہ کی طرف آؤ. ذات کی طرف دعوت فرعون نے دی ہے. فرعون کہتا مجھے مانو مجھے سجدہ کرو مجھے بڑا مانو مجھے کرتا دھرتا مانو. تو کیا ہم اللہ کے محبوب کے راستے کو چھوڑ کے فرعون کا راستہ اپنانا چاہتے ہیں؟ لائک کتنے مل گئے لائک کتنے مل گئے, اور ممبروں کے اوپر ایسا لگتا ہے جیسے انسان نہیں ہے, بندر اچھل رہے ہیں بندر اچھل رہے ہیں. یہ طبقہ جس کو امت کی رہنمائی کرنی تھی, اگر ان کے اپنے قدم ڈگمگا گئے ہیں اور پیسے کی خاطر اور لالچ کی خاطر حیرت کی خاطر اور ہوس کی خاطر اگر انہوں نے اپنا راستہ چینج کرنے کی کوشش کی تو پھر امت کو کوئی سنبھالا نہیں دے سکے. آج ضرورت ہے اس چیز کی کہ اس بات کو سمجھا جائے. وما آتاکم الرسول فخذوہ. اب اس میں کیا منطق ہے, کیا فلسفہ ہے؟ ایک سادہ انداز کے ساتھ قرآن حکیم کیا سمجھا رہا ہے؟ جو اللہ کا محبوب تمہیں دے وہ لے لو. وما نہاکم عنہ فانتہوا. جس سے اللہ کا محبوب تمہیں روکے اس سے رک جاؤ اس سے رک جاؤ. اتنی سی تو بات ہے. کیا ہم اپنے ہر عمل کو ایسے رکھ کے دیکھیں کہ یہاں اللہ کے محبوب کا طریقہ کیا ہے تو کوئی مشکل ہے دین پہ چلنا آسان ہے, لیکن خرابی وہاں پیدا ہوتی ہے میری چاہت یہ ہے میں اس طرح چاہتا ہوں میری مرضی یہی ہے. نہیں میری مرضی نہیں آپ کی مرضی نہیں, اللہ کی مرضی اور اللہ کے محبوب کی مرضی پر ہماری مرضی قربان, ہماری چاہت قربان, ہماری تمنا قربان, ہماری خواہش قربان. سیدھا دین ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. اللہ کی اطاعت کرو اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا ہی کرنے کی توفیق عطا.